کیا ہو، نہ آپ کے سامنے کوئی کسی نے کیا ہو تو آپ نے پسند کیا ہو، اور نہ کسی نے کیا ہو تو آپ نے اس کو روکا ہو، یعنی یہ چاروں چیزوں میں سے الگ ہو، یعنی حضور کے زمانے میں کسی نے کیا ہی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے عمل کی خبر نہ پہنچی ہو کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہو۔ حضور کے زمانے کے بعد کوئی عمل شروع ہو جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا معنی کہ نئی بات، نئی چیز، اب دونوں میں فرق ہے سنت اور بدعت کے اندر۔ بدعت کبھی کبھی تو حرام ہوتی ہے اور کبھی مکروہ ہوتی ہے اور کبھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور بدعت کبھی مستحب بھی ہوتی ہے اور بدعت کبھی واجب بھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور کا فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے، لیکن اس سے مراد وہ بدعت، وہ نئی بات کہ جس سے سنت ختم ہوتی ہو، جس سے جو اللہ کا فرمان ہے وہ ختم ہوتا ہو، وہ مراد ہے۔ لیکن بدعت واجبہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی نئی چیز کے جو ضروری ہو جاتی ہے مسلمانوں کے اندر، اگر وہ نہیں کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، مثال دیتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں شروع ہوئی، یہ بعد میں لگائے گئے۔ اب اگر کوئی اعراب کو مٹا دے، ختم کر دے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا زبر زیر پیش، کیونکہ وہ عرب لوگ تھے، ان کو پڑھنا آتا ہے عربی، تو عجم کے رہنے والے عرب کے علاوہ ان کو عربی پڑھنی نہیں آتی جب تک اوپر اعراب نہ لگا ہو۔ تو اگر ہم اعراب ختم کر دیں، زبر زیر پیش ختم کر دی جائے تو یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، عام بندے سے پڑھا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ ایسی بدعت ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے کہ اگر ختم کی جائے تو بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے، یہ بات۔ اور اسی کے اندر مانوی طور پر آپ لے سکتے ہیں، مسجد کے اندر آپ مائک استعمال کرتے ہیں، آپ کا اسپیکر خراب ہو جائے تو ہر بندہ کہتا ہے مسجد کا اسپیکر خراب ہو گیا۔ تو آپ سوچیں ذرا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن آج ہر مسجد کے اندر اسپیکر کا اہتمام ہے، وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، وہ سنی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کی مسجد میں یہ اسپیکر لگے ہوں۔ تو اب یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اب کیا ہوا کہ یہ ضرورت بن گئی، اس ضرورت کو اگر ختم کریں گے تو خرابی پیدا ہو جائے گی، اذان کی آواز نہیں جائے گی جدید دور کے لحاظ سے۔ اور یہ تو لازم بدعت ہے نا، یعنی اس پر عمل نہیں کریں گے تو مسلمانوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ پھر ایک اور بات، بڑی عجیب و غریب بات، جو مدرسے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، وہاں درس نظامی پڑھنے کے لیے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحابہ علم سیکھتے تھے لیکن اس طرح درس نظامی وغیرہ اور درس نظامی کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، اور اس کے علاوہ ایسے حفظ کرنے کے لیے بچے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی یاد کہے کہ نہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو اب بھی ہونا چاہیے، تو یہ بھی بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، تو یہ بھی بدعت واجبہ میں شامل ہوتی ہے۔ اب کیونکہ واجب کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر امت کا اجماع ہو جائے کسی مسئلے کے اندر تو وہ چیز مسلمانوں کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ چار چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک کے الفاظ سے اور سنت رسول سے، حضور علیہ السلام کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، اور اجماع امت سے مراد کہ حضور کا فرمان ہے میری امت کسی برے کام میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جمع سے مراد برا کام کرے گی لیکن ساری امت جمع نہیں ہو سکتی، یہ نہیں کہے گی کہ یہ چیز بری چیز کو اس کو جائز قرار دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اجماع امت سے مراد خاص طور پہ علماء کی بات آتی ہے کہ علماء کسی کام کے لیے جمع ہو جائے تو وہ چیز لازم ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہ میں نے مثالیں آپ کو دی۔ پھر کبھی کبھی بدعت مستحب بھی ہوتی ہے، جیسے محفل میلاد کرتے ہیں، جس طرح ہم محفل میلاد کرتے ہیں ویسے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، بے عینی اس طرح نہیں تھا، طریقہ ضرور تھا اپنے زمانے کے لحاظ سے لیکن ایسا نہیں تھا۔ جس طرح محفل نعت ہوتی ہے آج کل، حضور کے زمانے میں ایسے نہیں تھا، کوئی اور طریقہ ہوگا اپنے زمانے کے لحاظ سے لیکن ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ بدعت مستحب ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اگر کوئی اس کو ختم کرے تو غلط ہوگا، کیونکہ یہ اچھی
اچھی بدعت ہے، یہ چلتی رہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ لوگ نعتیں سن لیتے ہیں، ایک عالم دین کا بیان سن لیتے ہیں، حضور کی آمد پر خوشی منا لیتے ہیں، تو یہ اچھا کام ہے، یہ بدعت ہے مستحب۔ لیکن کبھی کبھی بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے اور حرام بھی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسا نیا کام شروع کر دیا ہے جس سے واجب چھوٹتا ہو۔ اب میں تھوڑا سا اگر آپ بات سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کی مثال دیتا ہوں بڑی آسان طریقے سے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنے گھر میں محفل رکھی، مغرب کی نماز کے بعد محفل ہو رہی ہو، اب عشاء کا وقت ہو جائے، اب عشاء سے پہلے دعا ہو، اب انہوں نے لنگر کا اہتمام کیا، محفل کے بعد کھانے کا اہتمام ہے، کھانا کھانا یہ کھلانا کسی کو مستحب ہے، کھلانا چاہیے، لیکن ایک طرف کھانا ہے اور دوسری طرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ یار بعد میں پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اب یہ کیا ہے، واجب کو چھوڑ کر ہم کس چیز کی جانب جا رہے ہیں، مستحب کی جانب، یہ خرابی ہے۔ ہاں کھانا بعد میں کھا لیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تو محفل کا بھی ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، کھانا کھانے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نماز بھی ٹائم پہ پڑھے تو اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں اہمیت نہیں دیتے، کھانا کھلاؤ یار بعد میں لوگ نہیں آئیں گے۔ بھائی آپ کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلانا آپ پر واجب نہیں ہے، نہ کھانا کھانے والوں پر کھانا واجب ہے، نہ آپ پر واجب ہے، جماعت میں نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے، اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے، خود بھی گناہ گار ہوں گے، اور جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، یہ واجب کو ختم کرنے والی بدعت ہے، تو اس لیے ایسی بدعت نہیں کرنی چاہیے کہ جو واجب کو ختم کرنے والی ہو۔ اور کبھی کبھی ایسی بدعت بھی ہوتی ہے کہ جو سنت موقدہ کو ختم کر دے، یا سنت غیر موقدہ کو۔ اس کی مثال آپ اسی کے اندر لے سکتے ہیں کہ سنت پڑھنے کا ٹائم نہ ملتا ہو، ہم ایسے کام میں لگے ہوں تو جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوں، اور سنت چھوڑ دیں، سنت موقدہ چھوڑ دیں، سنت غیر موقدہ چھوڑ دیں، تو اس لیے ایسا کام کرنا چاہیے جس میں سنت موقدہ کم سے کم اس کو ادا ضرور کرنا چاہیے۔ اب میں یہاں پر سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی تعریف بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ سنت موقدہ وہ ہے کہ جس کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مسلسل، لیکن کبھی کبھار اس کو ترک بھی کیا ہے، کبھی کبھار اس کو چھوڑا بھی ہے۔ سنت موقدہ سے مراد ہم ابھی فجر سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھ کے ہٹے ہیں، یہ تو خیر زیادہ تاکیدن ہے، آپ لے لیں زور سے پہلے کی سنتیں 4 اور زور کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھا، لیکن کبھی کبھار آپ نے چھوڑا بھی ہے تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں، واجب نہ سمجھ لیں، اور کبھی کسی امتی سے بحالت مجبوری میں چھوٹ جائے تو وہ گناہ گار نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی سنت موقدہ چھوڑنے کی عادت بنا لے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ عادت بھی ایک چیز ہوتی ہے، ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بندہ 2 دن پڑھ لے، تیسرے چوتھے دن نہ پڑھے، یہ بھی بری چیز ہے۔ کبھی کبھار سے مراد یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار ہو گیا، کوئی مجبوری کے اندر، خوشی میں نہیں، مجبوری کے اندر ہو جائے تو پھر بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن عادت بنا لے یا 2 دن پڑھ لے، تیسرے چوتھے دن بندہ نہ پڑھے تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ تو اس لیے ایسی بدعت جس سے سنت موقدہ چھوٹتی ہو وہ بھی ٹھیک ہے، سنت موقدہ کی تعریف آپ نے سن لی۔ اور سنت غیر موقدہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا لیکن اس میں ہمیشگی نہیں کی۔ سنت موقدہ میں یہ تھا کہ آپ نے ہمیشگی اختیار کی، کبھی چھوڑ دیا۔ سنت غیر موقدہ میں یہ کہ آپ نے کیا ہے کبھی کبھی، اس کو یوں سمجھے آسان طریقے سے، کیا ہے کبھی کبھی۔ موقدہ میں تسلسل کے ساتھ کیا ہے لیکن چھوڑا ہے کبھی کبھی۔ تو سنت غیر موقدہ کو اگر کوئی چھوڑے گا تو شریعت نے ناپسند کیا ہے لیکن بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر عادت بھی بنا لے گا، ناپسند ضرور کیا ہے لیکن گناہ گار نہیں ہوگا، تو دونوں میں فرق واضح ہو گیا۔ تو اب سنت موقدہ اگر چھوڑے گا کوئی بدعت کو سامنے رکھ کر اور معاملات کو سامنے رکھ کر، جیسے ساری رات محفل ہوتی رہتی اور فجر کی نماز کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، اب محفل کرنا مستحب ہے، بڑا اچھا عمل ہے، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کرتا ہو، لیکن نماز کو بندہ چھوڑ دے اور ایسے وقت میں محفل ختم ہو رہی ہے جب نماز کا بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا، تو اس ٹائم سستی ہوتی ہے، شیطان پہلے ہمیں للکار رہا ہوتا ہے،
ساتھ محفل میں جاتا ہے تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا. شاید آپ نے بھی دیکھا. مجھے بتائیں ہم مستحب کام کرتے وقت واجب کو جو فرض تھا اس کو چھوڑ دیا تو کیا بتائیں کیا مستحب کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا؟ آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. محفل پر تنقید نہیں ہے, محفل بہت اچھی چیز ہے, لیکن محفل سے پہلے جو فرض کام ہے, جو قرآن نے ہمیں کہا ہے, جو حدیث نے ہمیں کہا, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک بات تو آپ نے بدعت کے متعلق سنا, بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور کے بعد آئے اور سنت جو حضور نے کیا ہو یا آپ نے حکم فرمایا ہو. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ علماء اہل سنت کے اوپر ہوتا ہے, جدید دور کے لحاظ سے مسائل تبدیل ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دو دے دیتا ہوں. آج سے 50 سے 60 سال پہلے کشمیر کے ایک مفتی صاحب تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ اسپیکر میں نماز پڑھانا جائز ہے مائک میں. لیکن اس وقت ان کے علاوہ جتنے بھی علماء تھے سب کے سب اسپیکر میں نماز پڑھانے کو ناجائز کہتے تھے. اب ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ اسپیکر میں نماز پڑھانا جائز, باقی سب کے سب ناجائز سمجھتے تھے. لیکن جب دور گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا, وقت کے تقاضے تبدیل ہوتا گئے, تو علماء نے دیکھا کہ اسپیکر ایک سہولت ہے. اب ڈائریکٹ شریعت نے اس چیز کے بارے میں منع نہیں کیا, تو پھر علماء کرام نے اس پر اپنا فتویٰ تبدیل کیا جو اللہ پاک نے کو منصب عطا فرمایا. آج آپ دیکھ لیں, آج سے 60 سال پہلے ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا اسپیکر میں نماز پڑھانا جائز ہے. آج آپ دیکھ لیں آپ کو شاید ایک بھی نہ ملے گا جو اسپیکر میں نماز نہ پڑھاتا. یعنی وقت کے لحاظ سے مسائل تبدیل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات ضرور ہے کہ عوام اپنے سر کے اوپر یہ مسائل نہ لے بلکہ علماء کے اوپر چھوڑے جو مفتی ہیں جدید دور کے لحاظ سے مسائل تبدیل کرنے والے. آپ مووی کے بارے میں لے لیں, آج سے 30-40 سال پہلے علماء اس کو ناجائز کہتے تھے, لیکن جب حالات تبدیل ہوئے علماء نے دیکھا کہ اسی مووی کے اندر لوگ ڈرامے بنا کے, فلمیں بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اگر ہم اسی کے اندر حدیث پاک ریکارڈ کرائیں, بیان ریکارڈ کروائیں, نعت ریکارڈ ہو, تلاوت ریکارڈ ہو, تو لوگ فلم کی جگہ اگر حضور کی حدیث سن لیں, اگر ڈرامے کی جگہ اگر تلاوت سنیں, نعت سنیں, تو یہ فائدہ ہوگا جدید دور کے لحاظ سے. تو آج آپ دیکھ لیں شاید کوئی آپ کو کوئی مفتی ملے کہ جو مووی بنانے کو حرام کہتے ہیں. یعنی زمانے کے لحاظ سے کچھ مسائل تبدیل ہوتے ہیں, لیکن یہ علماء کا کام ہے. کئی ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ بس یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہے. ایسی بات نہیں. علماء کو اللہ پاک نے منصب عطا فرمایا, وہ وارث انبیاء ہیں. علماء سے مراد یہ نہیں کہ ہر امام مسجد کا, یہ بھی یاد رکھیے گا, ہر امام مسجد کا اس کا بھی حق نہیں کہ مسائل تبدیل کرے, بلکہ یہ وہ مفتیوں کا کام ہے جن کو اللہ پاک نے عطا ایسی عطا فرمائی کہ وہ جدید دور کے لحاظ سے مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں, یعنی نکال سکتے ہیں. یہ ان کو اللہ پاک منصب عطا فرمایا. اب یہ تو میں بات کی ساتھ ساتھ بدعت کے متعلق کچھ اور باتیں کروں گا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھتے ہو یہ بھی بدعت ہے, یہ غلط ہے. تم ختم پاک کرتے ہو یہ بھی بدعت ہے. تم اس کے علاوہ محفلیں بناتے ہو یہ بھی بدعت ہے. اور اس بدعت کو وہ ناجائز کہتے ہیں. حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر درود پاک پڑھا ہے اذان سے پہلے تو اس میں کیا برائی ہے, بتا دیں کیا برائی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مرضی درود و سلام پڑھو, یہ اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہا کہ تم نماز سے پہلے پڑھو یا نماز کے بعد نہ پڑھو, اذان سے پہلے پڑھو اذان کے بعد نہ پڑھو, یا فلاں وقت میں پڑھو فلاں وقت میں نہ پڑھو. یعنی جب بھی تمہارے پاس ٹائم ہو حضور پر درود پاک پڑھ لیا کرو. تو یہ اذان سے پہلے جو درود پاک پڑھنے کو منع کرتے ہیں, دلیلیں اور بھی بہت ہیں, لیکن بات صرف آسان سی ہے, یا درود پاک پڑھنے میں کیا برائی ہے. لیکن وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اذان اور درود پاک کو ایک کر دیتے ہو, اس لیے ہم اعتراض کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا ہوگا تو اذان تھوڑا سا گیپ کر دیں, تھوڑا سا ٹھہر جائیں, یعنی درود پاک پڑھنے کے بعد چند سیکنڈ ٹھہر جائیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اذان اور درود پاک ایک چیز ہے. برکت کے لیے درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. اب ختم پاک پر بھی فتویٰ لگایا جاتا کہ یہ بھی حضور نے نہیں کیا تو یہ ناجائز ہے, حرام تک کہہ دیتے. اور کبھی حرام نہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیتے کہ جو ختم پاک کا کھانا ہے یہ تو نعوذ باللہ خنزیر کے کھانے کے برابر ہے, مردار کے کھانے کے برابر ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا, یہاں تک ملا دیتے ہیں. لیکن اگر سوچا جائے, تھوڑا سا غور کیا جائے کہ یار ختم پاک پڑھنے میں کون سی برائی ہے. آ کے لوگ
نعت پڑھتے ہیں، تلاوت کلام مجید ہوتی ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے مرنے والے کے لیے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ کھانا پینا تو مہمانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اصل ختم پاک کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہونا، نعت پڑھنا، واعظ و نصیحت ہونا اور دعا کرنا۔ کھانا یہ سرسری طور پر بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی دعا مانگتا ہو کسی مرنے والے کے لیے، اس کے اشارے ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، تو یار اس میں کون سی برائی ہے؟ کون سی؟ یہ بدعت اچھی بدعت ہے۔ لیکن ہاں یہاں پر یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم نے ختم پاک کو اپنے اوپر واجب کر دیا۔ حقیقت بات یہ ہے، واجب کرنے کی مثال یوں لے لیں، جیسے ذکر کے بارے میں مستحب ہے نماز کے بعد ذکر کرنا، لیکن ہم نے اپنے اوپر واجب کر دیا۔ کیسے واجب کر دیا؟ اس کی مثال کہ اگر کوئی ختم پاک نہ کرے نا ہمارے رشتہ دار کو، تو ہم کیا کہیں گے؟ یار اس نے اپنے والد کا ختم ہی نہیں کیا ہے، اس نے جو ہے نا دعائیں نہیں مانگی، اس نے فلاں نہیں کیا۔ تو یہ چیز ایک نشانی ہے واجب کرنے کی اپنے اوپر۔ یاد رکھیے گا، ہاں اس پر اعتراض کیا جائے گا جو بغض کی وجہ سے ختم نہ دلائے، جو حرام کہتا ہو ختم پاک کو اور اس وجہ سے وہ ختم پاک نہ دلائے، اس کو برا ضرور کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ویسے نہ دلائے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا۔ اگر ہم برا کہیں گے، برا کہنے والے گناہ گار ہوں گے۔ ختم پاک پڑھنے والا نہ پڑھنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ برا کہنے والے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ ہم پر واجب نہیں ہے۔ اور واجب کرنے کی مثال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی نہ پڑھے تو ہم کہتے ہیں یار اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ تو فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ غلط چیز۔ یاد رکھیے گا، جو چیز شریعت نے ہم پر لازم نہیں کی، مستحب قرار دیا، اگر کوئی شخص اس عمل کو نہیں کرتا تو برا کہنا بھی ہمارا حق نہیں بنتا۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ بھی دے دیتا ہوں، سلام کرنا سنت ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی گزر رہا ہو یہاں سے، سلام کرنا سنت ہے، کرے گا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں کر کے گئے سب کو سلام، تو کیا آپ گناہ گار ہوں گے؟ نہیں گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ آپ پر سنت تھی، حضور نے کیا، حالانکہ عمل کیا، حضور نے فرمایا بھی تم کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی یوں ہی نہیں کر کے جاتا، اگر بغض کی وجہ سے نہیں کرے گا سلام تو گناہ گار ہوگا، لیکن ویسے نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سلام نہ کرنے والا وہاں سے گزر جائے، میں وہاں پر بیٹھا ہوں، میں کہوں یار دیکھو یہ سلام ہی نہیں کر کے گیا، میں اس کی غیبت کر رہا ہوں، یہ غیبت کرنا میرے لیے گناہ کا باعث ہے۔ اس کا سلام نہ کرنا گناہ نہیں، یہ جو میں غیبت کر رہا ہوں یہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا، سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر ظاہراً ہمارے سامنے کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کو گناہ گار بھی ہم نہیں کہتے، یہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے ہم کسی کو کھڑے ہو کر پانی پیتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم مثال کے طور پہ ہم عالم دین کو دیکھ لیتے ہیں کھڑے ہوتا پانی پینا، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، لیکن اگر کوئی عادت بنا لے کھڑے ہو کر پانی پینے کی تو وہ گناہ گار ہوگا، وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار آپ نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں، ویسے ہی وہ مجبوری کی وجہ سے راستے میں جگہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ میرے جیسا بندہ راستے میں کوئی روک لیتا ہے، اب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی نہ ہو تو کھڑے ہو کر میں پانی پی لیتا ہوں، کوئی دیکھ لیتا ہے کہ وہ دیکھو قاری صاحب بوتل پی رہے ہیں کھڑے ہو کر، تو وہ سوچنے والا بدگمانی پیدا کر رہا ہے، سوچنے والا اپنے اندر پتہ نہیں کیا کیا خیالات پیدا کر رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھ کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں لیکن وہاں جگہ نہیں ہے، کیا مجبوری ہو سکتی ہے، ان کے پاؤں میں درد ہے، بیٹھ نہیں سکتے، کوئی ہزارہ مجبوری ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ مجبوری کوئی ہو سکتی ہے، لیکن ہم بدگمانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کی عادت نہ ہو پانی کھڑے ہو کر پینے کی، اس کو بھی گناہ گار نہیں کہا جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کئی لوگ ایک بار عمل دیکھتے ہیں ایک بندے کا تو اس کو فی الفور فتویٰ اس پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چند باتیں عرض کی ہیں ابتداءً کہ بدعت کبھی مکروہ ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے، اور کبھی بدعت کرنا واجب ہوتا ہے، اور کبھی بدعت مستحب ہوتی ہے۔ لیکن ان مستحبات کو سامنے رکھ کر ہمیں واجب کو ترک نہیں کرنا چاہیے، سنت موقعہ کو کم سے کم نہیں ترک کرنا چاہیے۔ ان مستحبات کو سامنے رکھ کر جیسے ختم پاک میں دکھانے کے لیے اتنا کھانا بنا لیا جاتا ہے، VIP کھانا بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور کھانے کو پسند کریں، حالانکہ اصل مقصد دعا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دکھاوے کے لیے معاملات ہو رہے ہیں یہ پھر خرابی پیدا کرتے ہیں، تو ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، نہ کہ مستحب عمل کو دور کرنا ہے۔ ختم پاک کے اوپر جو اعتراض کرے گا ہم اس کو بڑے جوابات دے دیں گے، لیکن جو ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان خرابیوں کو ہم دور
کہ یار اگر میں نے اچھا کھانا نہ بنایا محلے والے کیا کہیں گے، میرے رشتے دار کیا کہیں گے، فلاں باتیں کریں گے، تو اس لیے یہ دکھاوے کے طور پر غریب بھی وہاں پر پس جاتا ہے۔ آج سنا تو ہم نے یہ تھا کہ شادی کے اوپر بندہ مقروض ہوتا ہے، لیکن آج کل مرنے کے وقت بھی بندہ مقروض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کر کے خرابیاں ہمیں دور کرنی چاہیے۔ جس چیز کو شریعت نے مستحب رکھا اس کو مستحب جانے، جس کو واجب کیا اس کو واجب جانے، جس کو فرض کیا اس کو فرض جانے۔ انشاءاللہ زندگی میں خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو تراویح سنت موقرہ ہے، اور اگر کوئی اس کی عادت بنا لے گا ترک کرنے کی تو گناہ گار ہوگا، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت افضل چیز ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موقرہ نہیں۔ مطلق ویسے پڑھنا سنت موقرہ ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقرہ نہیں، لیکن جماعت سے پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، نہیں، مسجد بڑی اس لیے کہ ہم جماعت کے ساتھ بات کریں۔ اس سے مسئلہ بتانا مقصد ہے کہ مطلق سنت موقدہ ہے تراویح پڑھنا، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی مستحب ہے۔ کیوں سنت موقدہ ہے اس پر بھی کہیں گے یہ تو حضور نے نہیں کیا، ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اجماع امت ہو چکی ہے۔ اجماع امت سے مراد ایسے عرض کی کہ تمام علماء تمام امت ایک جگہ جمع ہو چکی ہے۔ آپ کو چند اقامتی جیسے لوگ ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ تراویح کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تقریباً میرے خیال میں 100% کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا وہ 8 پڑھنا وہ الگ مسئلہ ہے، 20 پڑھنا وہ الگ بحث ہے، لیکن تقریباً سارے مسالک تراویح نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ 8 پر الگ بحث ہے، 20 پر الگ ہے، لیکن تقریباً سب پڑھتے ہیں۔ تو جب امت جمع ہو چکی ہے تو کسی کا حق نہیں بنتا وہ کہیں گے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے میری امت برے کام میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو سنت کے متعلق بدعت کے متعلق خاص طور پر بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، باہر آپ ہوتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا اعتکاف کے دوران منہ چھپانا نہیں چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو اعتکاف کے دوران اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ میں کہ جو فرمان ہی بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو اس وجہ سے خاموش رہا اعتکاف کے دوران کہ یہ عبادت ہے، یا آج کل کے دور کے لحاظ سے جس نے منہ چھپایا وہ غلط چیز ہے کہ اس نے اپنی طرف سے عبادت بنا لی، اپنی طرف سے اس نے جو نا وہ اچھا کام بنا لیا۔ ہاں مسجد کی حدود میں رہنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کریم کی بات میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب